السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بالکل قریب ہیں، ہو سکے تو کل، ہو سکے تو یا پرسوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کے لیے ماہ رمضان المبارک کو خیر و برکت کا باعث بنائے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے آنے والے رمضان کو برکتوں والا، رحمتوں والا اور اسی طرح نیک اعمال کرنے میں مدد کرنے والا اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے لیے اب ضروری بن جاتا ہے کہ ہم باقاعدہ استقبال رمضان میں انتھک کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بالکل پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اور جو نفس جو ہوتا ہے نا، یہ نفس نیک اعمال پر ہمیں فوراً نیک اعمال کرنے کی رغبت نہیں دیتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ باقاعدہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی، پہلا روزہ ہوگا، رکھ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نفس اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا، برائیوں کی طرف تو فوراً مائل ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف نفس ہے نا تیار نہیں ہوتا، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، تیار باقاعدہ کیا جانا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2 دن نمازیں نہیں پڑھیں گے، رمضان کی پہلے ہی دن سے نمازیں پڑھنے شروع کر دیں گے، نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا، پہلے عادی بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں اپنے آپ کو باقاعدہ بچھا دیتے تھے۔ اور یہاں تک لکھا گیا اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی لمبی 2 رکعت پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ سن رکھا ہے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 2 رکعت جو لمبی پڑھتے تھے، اس سے پہلے ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھ لیتے تھے نماز، تاکہ نفس کو باقاعدہ مطیع کیا جائے،
نیک اعمال کی طرف مائل کیا جائیں۔ ابھی سے ہم باقاعدہ شعبان کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزے رکھنے کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح نیک اعمال کی طرف اپنے نفس کو باقاعدہ میلان رکھیں نفس کا۔ تب جا کے باقاعدہ رمضان میں نیک اعمال کرنے پر مزہ بھی آئے گا، نفس باقاعدہ جھکے گا، نفس کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ باقاعدہ نیک اعمال کرنے کے لیے شوق پیدا کرے گا۔ اگر نہیں صرف یہ سوچیں پہلی ہی تراویح کتنے دن پڑھو گے، ایک دن آئے، دو دن آئے، پھر تیسرے دن سے تراویح تو دور کی بات نمازیں بھی چٹ ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ نفس کو مطیع نہیں بنایا، نفس کو نیک اعمال کا پابند نہیں بنایا، نفس کو باقاعدہ نماز پڑھنے اور ذکر کرنے کا پابند نہیں بنایا، تو نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، تو رمضان میں بھی نفس نے باقاعدہ ہماری مانی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ تو اس لیے باقاعدہ نفس کو مطیع بنائیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک شروع ہونے سے 2 3 دن 4 دن پہلے روزے نہیں رکھتے تھے۔ باقاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ روزے رکھنے کا جو مزہ ہے رمضان المبارک میں وہ ختم نہ ہو جائے، ضعف بدن کے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ روزے نہیں رکھتے تھے، باقی نیک اعمال میں باقاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش رہتے تھے، ذکر زیادہ، استغفار کی کثرت، کیونکہ توشہ جمع کرنا ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ توشے کا مہینہ ہے، ذخیرے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ باقی رمضان میں ایک فرض کے حساب سے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ فرض نماز پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جو مستحبات ہوتے ہیں وہ فرائض کا درجہ لے لیتے ہیں، اور فرائض 70 درجوں کا درجہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے باقاعدہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنائیں، توشہ تیار کریں۔ جو بندہ آخرت کے لیے توشہ تیار کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے توشہ تیار کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو خواہشات کا غلام نہیں بنتا، بلکہ نفس کو مطیع بنا کے وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے آ جاتا ہے۔ یہ عقل مند انسان ہے جو مرنے سے پہلے توشہ تیار کر لیتا ہے کہ ذخیرہ ہو، آخرت کا ذخیرہ ہو، نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، نمازوں کا ذخیرہ ہو، ذکر کا ذخیرہ ہو، روزوں کا ذخیرہ ہو۔ روزے کے اندر جو پیاس لگتی ہے، اس شدت کے اندر اللہ جتنے خوش ہوتے ہیں وہ ذخیرہ ہو۔ جو بندہ یہ ذخیرہ مرنے سے پہلے مرنے کا ذخیرہ اور آخرت کا ذخیرہ، رب کے رضا والے اعمال کا ذخیرہ اپنے آپ ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بیوقوف شخص وہ ہے جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارتا ہے، یہ نادان ہے، یہ بیوقوف ہے۔ بہلول دانا نام سنا ہوگا، حضرت بہلول دانا مجذوب قسم کے اللہ والے تھے۔ ہارون رشید کا زمانہ پایا۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہلول دانا سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگے بہلول دانا سے کہ ایک لکڑی اٹھا کے دی حضرت بہلول کو حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے، اور کہنے لگے کہ بہلول تجھے تو باقاعدہ مجنون کہتے ہیں، لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور لوگ تجھے پتھر برساتے ہیں، کوئی ستاتا ہے، بچے چھیڑتے ہیں، چھیڑخانی کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہماری نگاہ میں تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ ایک لکڑی اٹھا کے دی اور کہنے لگے حضرت ہارون رشید اگر بہلول تجھ سے بھی بڑا کوئی بیوقوف ہو تو یہ لکڑی تو اس کو دے دینا۔ یہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ اس لکڑی کو سنبھال کے رکھا۔ چند ایام گزرے، چند مہینے گزرے، چند سال گزرے، ایک وقت ایسا آیا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے۔ بیماری ایسی کہ موت آنے والی ہے، ایسی بیماری کہ جو آدمی کو سٹیا جائے، ایسی بیماری کہ شفا کی امید نہیں ہے، صحت کی امید نہیں ہے،
اب جب جنازہ اٹھنے والا ہے، سانسیں اکھڑنے والی ہیں، تو کہتے ہیں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے محل میں، دربار میں پہنچ گئے. پتا چلا ہارون رشید مرض الوفات میں مبتلا ہیں، اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی گن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اب کوئی امید نہیں ہے زندگی کی. پہنچ گئے بہلول رحمت اللہ علیہ. اب پوچھنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اور کہنے لگے کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہے. تو حضرت امیر المؤمنین رحمت اللہ علیہ سے بہلول دانا نے پوچھا کہ آپ نے جس جگہ جا رہے ہیں، آپ جس جگہ تیاری کی ہے، کچھ توشہ اکٹھا کیا ہے، کچھ سامان سفر باندھا ہے؟ اب جب لوٹنا نہیں ہے تو آدمی جس چیز کے لیے سفر کرتا ہے، اتنا دور کا سفر ہو کہ واپسی بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ملے گی واپس، کچھ نہ کچھ تو بڑا ہی ذخیرہ اختیار کیا ہوگا، بڑا ہی توشہ باقاعدہ آپ نے تیار کر رکھا ہوگا. حضرت بہلول پوچھنے لگے تو ہارون رشید رحمت اللہ نے جواب دیا، میرے پاس کوئی توشہ نہیں ہے. دنیا کا توشہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کا توشہ ہوگا، ہمارے ذہنوں کے اندر باتیں آتی ہوگی کہ کھانے پینے کی چیزیں اور اسی طرح دوسری جو نعمتیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے جائیں. نہیں. حضرت بہلول پوچھنے لگے کہ مرنے کے بعد کی بھی کچھ تیاری کر رکھی ہے، جہاں سے واپسی نہیں ہے، کچھ نیک اعمال کیے ہیں، کچھ اللہ کو راضی کر لیا ہے، کچھ نیک اعمال وہاں پر بھیجے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی توشہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے میرے پاس. تو جیب سے وہ اندر سے جھولے کے اندر سے وہ لکڑی نکالی حضرت بہلول اور حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا. یہ میرے سے زیادہ اس لکڑی کی آپ کو ضرورت ہے. آپ نے کہا تھا کہ بہلول تو پاگل ہے، مجنون ہے، تجھ سے بڑا کوئی پاگل نظر آئے تو یہ لکڑی اس کو دے دینا. میں سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین میرے سے زیادہ پاگل آپ ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو وقت چل رہا ہے توشہ اکٹھا کرنے کا وقت ہے. یہ جو آ رہا ہے مہینہ، یہ توشہ ذخیرہ اکٹھا کرنے کا وقت ہے. اس میں اللہ کو راضی کر لیں. کیا پتا یہ رمضان بھی نصیب ہو نہ ہو، رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب ہو کے پھر ختم ہو جائیں، کیا معلوم ہے؟ کیونکہ 15 شعبان تو گزر چکی ہے، شب برات جا چکی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں. کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون زندگی گزارے گا، کس کو رمضان نصیب ہوگا نہیں ہوگا، لکھا جا چکا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لیں استقبال رمضان کے لیے. یہ مجھ سے تراویح نہیں چھوٹے گی. تراویح کے ایک سجدے پر رب ذوالجلال 1500 نیکیاں دیں گے. تراویح کے ایک رکعت کے اوپر اللہ جل شانہ جنت کے اندر ایسا درخت لگائیں گے کہ جس کے چوڑائی، جس کی موٹائی، جس کا سفر اتنا ہوگا کہ ایک عربی گھوڑا باقاعدہ تیز رفتاری سے دوڑنا شروع کرے تو مہینہ گزر جائے گا، اس درخت کی چوڑائی کو ماپتے ہوئے گزر جائے گا. ایک رکعت پر اللہ جل شانہ ایسا درخت عطا فرمائیں گے. تیاری کریں، باقاعدہ تیاری کر کے آنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں لے لوگوں سے. تھو کر کے رمضان نہ گزاریں، لوگوں سے دعائیں لیں. کوئی ستاتا ہو تو دعائیں دیں ان کو، کیونکہ مسلمان وہ ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیونکہ رمضان آ رہا ہے، ذخیرہ توشہ اکٹھا کرنے کا وقت آ رہا ہے، ایام آ رہے ہیں. باقاعدہ اللہ والے معاف کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ والے بد دعائیں نہیں دیتے. رمضان میں بھی بد دعائیں دیں زبان سے، رمضان میں بھی دوسروں کی غیبتیں کریں، رمضان میں بھی باقاعدہ آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ہاتھ پیر کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال کریں تو میرے بھائی اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ باقاعدہ لوگوں کو معاف کریں. دل کے اندر اگر کوئی خلش ہو، حسد ہو، کینہ ہو، پاک کر دیں. رب ذوالجلال جنت میں میراث عطا فرمائے گا. اللہ والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. ایک واقعہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بڑے اونچے بزرگ ہیں. حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے بزرگ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب بنگال کا سفر ہوا،
حضرت کی مزار پر حاضری دی، 40 دن چلہ کاٹا حضرت کی دربار پر۔ حضرت کہتے ہیں مجھے اس دربار سے اللہ جل شانہ نے چلے کی بدولت میرے ایمان میں تقویت عطا فرمائی ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، غور سے سننا میری باتیں، یہ بہت قیمتی ذخیرے ہیں، اللہ والوں کی باتیں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، ایک کشتی میں، بھری کشتی جس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب تھے۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہا تو کہتے ہیں کہ کشتی کے اندر بھی باقاعدہ ہوائیں چلتی ہیں، جب سمندری علاقہ ہیں تو ہوائیں تو باقاعدہ لامحالہ چلتی ہیں، تو سفر کرتے کرتے تو ایک مرتبہ تیز ہوا چلنے لگی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ ایک دن پہلے باقاعدہ اس طرح سے اپنے سارے بال صاف کیے تھے، ٹنڈ کروائی، ٹکلا کروایا تھا، تو حضرت کہنے لگے، حضرت سوچنے لگے کہ ٹوپی اڑ جائے گی، اڑ کے دریا میں چلی جائے گی تو میں بغیر ٹوپی کے رہ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں حضرت نے باقاعدہ ٹوپی نکالی اور جیب میں رکھ لی اور ذکر میں مشغول ہو گئے، ذکر کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ذکر کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں جو چمڑی ہوتی ہے جب باقاعدہ سارے بال نکال دیے جائیں تو نرم معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ ذکر میں مشغول ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بغل سے گزرا، انہیں باقاعدہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بڑی چکنی معلوم ہوئی چمڑی، تو کھیلنے لگ گیا۔ اب اس نے جا کے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، دوسرا آیا، وہ بھی باقاعدہ آ کے یہ ذکر میں مشغول ہیں، آ کے پھر ٹنڈ کو باقاعدہ ملائم کھیلنے لگے بچے۔ اب کہتے ہیں دوسرا، تیسرا، چوتھے نے آیا باقاعدہ تھوک لگوا کے مار دیا۔ اب سارے کشتی والے دیکھ رہے ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو آ کے چھوتا تو کشتی والے ٹھٹا مار کے ہنستے، ایک مذاق بن گیا، ایک اللہ کے ولی کا مذاق ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رحمت خداوندی جوش میں آنی تھی۔ ہم کیا سوچتے ہیں اللہ والے بے سہارا، بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف غم نہیں ہوتا، کیونکہ دوست اللہ ہوتا ہے، جس کا دوست اللہ ہو جائے کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ تو اب ان کی ذکر میں باقاعدہ خلل پڑ رہا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ولی کا لوگ مذاق اڑائیں۔ اب دل کے اندر اللہ پاک نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے القاء کیا، الہام کیا کہ میرے ولی، میرے دوست، لوگ تو تجھے باقاعدہ پریشان کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں دکھتا، تو اگر چاہے میرے ولی، میرے دوست، تو یہ ساری کشتی کو الٹ کے رکھ دیں، ہم ساری کشتی کو الٹ کے رکھ دیں، جو تیرا مذاق اڑا رہے ہیں سب ان کو میں دریا کے اندر میں بہا کے ان کو غرق کر دوں گا، ان کو ستیاناش کر دوں گا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو باقاعدہ الٹوا سکتے تھے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے زبان سے چند جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ، اگر آپ نے کشتی کو الٹنا ہی ہے، اور سے سنیں میری باتیں، ولی بد دعا نہیں دیتا، معاف کرتا ہے لوگوں کی رویوں کو معاف کر دیتا ہے، جو سراپا ہدایت ہوتا ہے، لوگ جس کے چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جملے ارشاد فرمایا کہ اللہ، اگر آپ کشتی کو پلٹنا ہی چاہتے ہیں تو یہ جتنے کشتی میں بیٹھے ہوئے انسان ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، اللہ ان کی دل کی کشتی کو تو پلٹ دے۔ تو اب کرنا تھا، زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور اتنا کنیکشن ایسا اللہ سے ہوتا ہے ولیوں کا، اللہ کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اللہ پاک نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جو لفظ نکلا کہ مولا کریم ان کی ساروں کی دلوں کی کشتیوں کو اپنی طرف رخ کر لے، اپنی طرف موڑ لے، پلٹ دے اپنی طرف، تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی مرد تھے، بچے تھے، مرنے سے پہلے اللہ نے سب کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں معاف کرنا، درگزر کرنا
کوئی پریشان کرتا ہے، معاف کر دینا یہ ولیوں کا خاصہ ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ معاف کریں، رمضان آ رہا ہے، کسی سے خلش نہ کریں، اپنے دل کے اندر کے کینے کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، جلن نکال دیں۔ ارے جلن سے ملتا کیا ہے؟ آدمی کے نیک اعمال کو یہ حسد، یہ جلن، یہ کینہ ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، پھر اعمال کو سارا حسد کھا رہا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچے گا خالی پیپر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو لوگوں کو معاف کرنے کا عادی بنائیں۔ نیک اعمال کر رہے ہیں تو نیک اعمال قبول ہونا ہے، ہونا نہیں ہونا، قبول ہونا ہے۔ تو نیک اعمال کے لیے باقاعدہ حسد کو، جلن کو اور اسی طرح اندر کی جو غلاظتیں ہیں ان کو پاک صاف کریں گے بھی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے آپ کو پابند بنائیں، پابند بنائیں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے صلح کر لیں کہ مولا کریم میں نیک اعمال کروں گا، اللہ قبول فرما لیں، صلح کر لیں۔ جب آدمی اللہ سے صلح کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ صلح کرنے کی دیر ہے، صلح کرنے کی۔ ہم نے اللہ سے صلح نہیں کی، دنیا والوں سے صلح کی ہے۔ دنیا والوں نے کچھ دیا؟ کچھ نہیں دیا، صرف مصیبتوں کے، ٹینشنوں کے، غیبتوں کے اور اسی طرح دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر عزتوں کو نیلام کرنے کے دنیا والوں نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز کو ہمارا تابع بنا دے گا۔ رمضان المبارک تو آتا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک دریا کی مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں، دریا کی مچھلیاں ہمارے لیے باقاعدہ دعائیں مانگتی ہیں، جنگل کے جنگلی جانور ہمارے لیے باقاعدہ دعائیں مانگتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعاؤں میں، استغفار میں لگی رہتی ہے، بشرطے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم صلح کریں اللہ سے۔ صلح کرنے کی دیر ہے۔ ایک ولی گزرے ہیں کہ جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ، وقت کے بڑے اللہ والے ہیں، وقت کے بڑے پیر و مرشد ہیں، لوگ باقاعدہ ہاتھوں میں اٹھا کے گھومنے والے، ان کو سلام کرنے والے، ان کے درس میں شریک ہونے والے لوگ۔ کہتے ہیں کہ یہ مجرد تھے، انہوں نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، انہوں نے زندگی بھر مجرد رہے، عشق و شوق میں، اللہ کی محبت میں، کہ کہیں گھر والی اللہ کی محبت نہ لے ڈوبے، بہرحال مجرد رہیں۔ ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے سے گزری کہ جنت میں جوڑے جائیں گے، جنت میں میاں بیوی کا جوڑا جائے گا، جنت میں دنیا میں جس سے نکاح ہوگا، اگر اللہ والی ہوگی، رسول اللہ والی ہوگی، اعمال والی ہوگی، اماں عائشہ، اماں فاطمہ کی اوڑھنی کو سنبھال کر رکھنے والی ہوگی، مرد بھی، عورت بھی، شوہر بھی اور اسی طرح بیوی بھی، دو بھی اللہ والے ہوں گے تو دو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جوڑے بنا کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حدیث گزری نظروں سے حضرت عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث یہ بھی گزری کہ جو بندہ یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور نکاح نہیں کیا مر گیا، اور نکاح نہیں کیا مر گیا، اور جوانی بھی گزر گئی پھر بھی کسی بنا پر نکاح نہیں کیا مر گیا، اللہ پاک ایمان والی عورتوں کو دنیا سے اٹھائیں گے، جن کا نکاح نہیں ہوگا ان کو باقاعدہ ان کا جوڑا بنا کے جنت میں داخل کریں گے۔ حدیث گزری، جیسے حدیث گزری کہتے ہیں اب دل میں داعیہ پیدا ہوا، میں تو مجرد ہوں، میں نے نکاح نہیں کیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، بدن میں طاقت نہیں ہے کہ حق زوجیت ادا کرنا، پھر بھی حدیث گزری ہے اللہ پاک ایک عورت کو میری منکوحہ بنائیں گے، میری زوجیت میں دیں گے، جنت میں، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ بڑی تمنا ہے، وہ کون سی عورت ہوگی جو میری منکوحہ بنے گی، اللہ تو دکھا دے دنیا میں۔ اب کہتے ہیں پہلی رات بڑی راز و نیاز والی باتیں کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس عورت کو دکھا جو میری زوجہ بنے گی، میری گھر والی بنے گی جنت میں۔ سو گئے رات میں، پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، اب دوسری رات میں باقاعدہ کہتے ہیں دن چڑھا، رات آئی، دعا کی، پھر سو گئے، دوسری رات بھی نہیں آئی، تیسری رات آئی، کہتے ہیں کہنے والی ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں، میں میمونہ ولید ہوں اور حبشہ کی رہنے والی ہوں، کالی کلوٹن ہوں، اللہ نے
میرے ساتھ تیرا نکاح کرنا باقی ہے۔ ختم، خواب ختم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں صبح اٹھے، ارے ایک عورت نام ہے کالی کلوٹی جو کہہ رہی ہے میں کالی بھی ہوں، حبشن بھی ہوں اور غلام بھی ہوں، میرا اللہ تجھ سے نکاح کرے گا۔ کون ہوگی؟ بصرہ کی رہنے والی، جنگلوں میں بیابانوں میں بکریاں چرانے والی۔ اب یہ سیدھا صبح اٹھے، مریدوں کے ساتھ سیدھا پہنچ گئے بصرہ، رخت سفر باندھا پہنچ گئے۔ اب وہاں کے جو علماء تھے، مشائخ تھے اور جو وہاں کے اللہ والے تھے، انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کی باقاعدہ استقبال میں بہت سا بڑا مجمع کے کھڑا ہو گیا، استقبال کیا، دعائیں لے رہے ہیں اور اسی طرح ہاتھ چوم رہے ہیں، ماتھے چوم رہے ہیں۔ لوگوں کی عقیدت تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ اب آ کے تھوڑی دیر کے بعد جب ساری چیزیں ہوئیں، حضرت سے پوچھنے لگے حضرت کس وجہ سے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ لوگ جانتے ہو میمونہ ولید کوئی عورت ہے؟ کہا کہ حضرت آپ صرف میمونہ ولید کے لیے اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں، کیوں، کیا معاملہ؟ وہ تو وہ آپ کو اس عورت سے کیا کام ہے؟ وہ بیوقوف عورت ہے، پاگل عورت ہے۔ ارے بھائی کیوں بیوقوف ہے؟ وہ کہتا ہے جو ہنستا ہے اس پر روتی ہے اور جو روتا ہے اس پر دیکھ کر ہنستی ہے۔ وہ ہمارے پیسوں کی ٹکڑوں کی محتاج ہیں، ہم جو ٹکڑے پھینکتے ہیں وہ اٹھا کے ہماری بکریاں چرا کے لاتی ہے۔ کہنے لگے کہ اثر میں آ جائے گی، آنے کے بعد ہم آپ سے اس کی ملاقات کرا دیں گے۔ کہنے لگے نہیں مجھے تو ابھی ملاقات کرنی ہے، اور حضرت فلانے جنگل میں، دیرینہ جنگل میں بکریاں چرائی ہوگی۔ حضرت کہنے لگے میں جاؤں گا۔ حضرت نہ جائیو، خونخوار درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، شیر، چیتے اور باغ ہیں، آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو بہرحال حضرت نے کہا کہ نہیں کوئی میرے پیچھے نہ آئے، میں جاؤں گا، اکیلا دیکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے جب سفر کیا جنگل کا تو کہتے ہیں خونخوار درندے بھی نظر، قدم قدم پر سانپ، قدم قدم پر بچھو، بڑے بڑے ازبے خونخوار درندے نظر آ رہے ہیں۔ بچتے بچاتے ہیں کہا کہ اس عورت کی مردانگی اور اس عورت کی داد دینی چاہیے کہ واقعی عورت دل کلیجے والی عورت ہے۔ پہنچ گئے، اب دیکھ رہے ہیں تو معاملہ الٹا ہے۔ حضرت میمونہ ولید باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے اور ان کی جو بکریاں ہیں وہ چر رہی ہیں، چرانے والا الگ ہے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے، یہ نماز پڑھ رہی ہیں، چرا کون رہا ہے؟ تو دیکھا شیر بکریوں کو لیے بیٹھا ہے، بھیڑیا بکریوں کو لیے بیٹھا ہے، چرا رہا ہے۔ کوئی بکریوں کا معمول ایک جگہ کھانے کا نہیں ہوتا، کبھی ادھر بھی منہ مار دے، کبھی ادھر بھی منہ مار دے۔ تو شیر یہ کہتا ہے کوئی بکری ادھر ادھر جاتی ہے اس کو بھگا کے لا کے ریوڑ میں داخل کر دیتا ہے۔ شیر ادھر چھوتا نہیں، صلح ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت اسی حال میں گم تھا تو میں نے دیکھا کہ میمونہ نے نماز سے فراغت پا لی اور فوراً مڑ کے کہنے لگے کہ عبداللہ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ملاقات تو دنیا میں نہیں، آخرت میں ملاقات کا وعدہ تھا، دنیا میں کیوں تشریف لائے ملاقات کے لیے؟ یہ حیران رہ گئے، خواب میں تو مجھے بتلایا گیا تھا اس کا نام، اس کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا نام تو کیسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کیا معلوم، عبداللہ تجھے کیا خبر ہے؟ تو صرف تو جانتا ہے کہ خواب تجھے آیا تھا اور تیرا نام خواب میں مجھے نہیں بتلایا گیا۔ اللہ والے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ والے بنو۔ صرف دنیا کی ڈھونگروں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزر گئی تو میرے بھائی نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، صرف پیسے کی کھنک پہ اور اسی طرح روپیے اور اسی طرح زیورات کی کھنک پر زندگی گزار دینا کامیاب نہیں کرتا اللہ کے دربار میں۔ پھر اس کے بعد حضرت میمونہ نے یہ کہا، وہ کہنے لگے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ہماری آپ کی تو ملاقات تو جنت میں ہوگی۔ میں نے عجیب بات دیکھی ہے، یہ جو شیر ہے اور بکری ہے، بھیڑیا ہے، یہ شیر کی غذا بکری ہے، جب بکری اس کی غذا ہے تو اس نے اس کے ساتھ صلح کیسی ہوگی؟ اب جب شیر کی غذا بکری ہے تو ہماری کہاوت ہے گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے تو کھائے گا کیا؟ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے تو کھائے گا کیا؟
یہ شیر کی غذا بکری ہے، اگر شیر بکری نہیں کھائے گا تو بھوکا مر جائے گا، اس کے درمیان صلح کیسے ہو گئی؟ اور کہا کہ اللہ سے میں نے صلح کر لی اے عبداللہ، تو اللہ نے میرے بکری اور شیر کے درمیان صلح کرا دی ہے۔ تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، صلح کرنے کی دیر ہے۔ بندہ صلح کرے گا، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ پاک سارے گناہوں کو دھو دیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب بندہ صلح کرے گا، پہلی رات سے صلح، پہلی رات سے باقاعدہ آسمان دنیا پر اللہ آ جاتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا، کوئی معافی کا چاہنے والا، کوئی رزق کی درازی کا سوال کرنے والا، ہم پھیلاؤ، دامن پھیلاؤ، اللہ پاک دینے والے ہیں۔ استقبال رمضان نافرمانی سے استقبال رمضان نہیں ہوتا، استقبال رمضان باقاعدہ صلح سے ہوتا ہے، اور اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے حدیث رسول اتارا، نبی کی زبانی نکالا، اور اللہ اور اس کے وعدے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے وعدے ہوتے ہیں۔ جب آدمی گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک وہ وعدے پورے کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے ختم کر دوں، میں اللہ کے وعدے بڑے اونچے وعدے ہوتے ہیں، دنیا میں باقاعدہ دکھلا دیا جاتا ہے تھوڑے وعدے۔ ایک نوجوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان ہے، گلی کوچوں میں چل کے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، خوبصورت، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے حسن دیا، بے انتہا حسن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پاک باز، قرآن والا، رسول اللہ والا نوجوان، یہ باقاعدہ گلی سے چلتا جاتا، نماز پڑھ کے سیدھا گھر آتا۔ اس کی نگاہیں تو پاک تھی، لیکن ایک کہتے ہیں نا، ایک عورت نظر ڈالے بیٹھی اس کے اوپر، دل میں محبت اتر گئی۔ نظر شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے۔ اسے باقاعدہ آتے جاتے نوجوان کو دیکھا تو نوجوان کی خوبصورت شکل دل کے اندر اتر گئی، سما گئی، اور کہیں اور خواہش یہ ہو گئی کہ اب تو ملاقات ہونی ہے۔ اب اس نے ایک مرتبہ، ایک وقت تھا، اس کی جو باندھی تھی اس سے باقاعدہ اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس نوجوان سے مجھے خلوت نصیب ہو جائے کبھی۔ وہ جو پکی عمر کی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی کر دیتے ہیں، آج ہی رات میں ہو جائے گا فیصلہ۔ تو عشاء پڑھ کے وہ نوجوان گھر جانے لگا، خوبصورت نوجوان۔ تو یہ بڑھیا راستے کے کنارے کھڑی ہو گئی، اس نوجوان کو روک لیا اور کہنے لگی کہ اللہ والے بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہو۔ حدیث رسول سنائی، کسی کی مدد کرنے کے لیے آیتیں سنائی، حدیث رسول سنائی، اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں کوئی نوجوان نہیں ہے، مرد نہیں ہے، کہ بہت سارا سامان ہے، تھوڑا آپ مہربانی ہوگی ہمارے گھر تک پہنچا دیں۔ تو کہتے ہیں نوجوان تیار ہو گیا کہ جس کے اندر دل کے اندر رب کو راضی کرنے کے جذبے ہو، وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پہنچ گئے، اب سارا سامان اٹھایا، اندر پہنچا دیا۔ یہ کہتے ہیں یہ بدبخت جو خادمہ تھی اس نے باہر سے کنڈی لگوا دی، اور جو عورت جس نے باقاعدہ دیکھ کے ہوس کا نشانہ اس نوجوان کو بنایا تھا، وہ باقاعدہ زیب و زینت کے ساتھ سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں، میری دل کی خواہش پوری کر دے، میری جسم کی خواہش پوری کر دے۔ اور نوجوان کہیں، وہ نوجوان کچھ نہیں کہا، دل کے اندر بات آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے خوف کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈرتا ہے، جو گناہوں سے رک کر رب کا خوف دل کے اندر لاتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں یہ بات آئی، کہتے ہیں جیسے یہ بات آنی تھی فوراً غش کھا کے گر گیا، بے ہوش۔ اب وہ عورت نے باقاعدہ سانسیں نہیں دیکھی کہ یہ مر گیا، کیا ہوا پتہ نہیں، وہ باقاعدہ کنڈی کھٹکھٹائی، باہر کھولا تو وہ عورت بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ بلایا، یہ تو گیا، انتقال ہو چکا ہے، اس نے سانسیں نہیں دیکھی، اب کیا ہوگا؟ اور جو پکی عورت تھی وہ کہنے لگی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر سے باڈی نکلے، جس کے گھر سے لاشا نکلے، اس کے اوپر الزام جاتا ہے۔ رات کا وقت تھوڑی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارے گھر میں اس کی وفات ہوئی ہے، مرا ہے،
اور نے کہا کہ پکڑو، پاؤں پکڑو، ہاتھ پکڑو، اٹھایا اور جو مدینے کے اندر کا جو کوڑا کرکٹ جہاں پر پھینکا جاتا ہے وہاں پر لے جا کے اس نوجوان کو ڈال دیا۔ اب کہتے ہیں رات کا وقت، عشاء کے وقت معاملہ ہوا ہے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر گزرا، باپ انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا آئے گا، جوان بیٹا ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، آئے گا، اب آئے گا، تب آئے گا۔ رات گزر گئی، آدھی رات۔ اب کہتے ہیں کہ باپ نے لالٹین لی اور ڈھونڈنا شروع کیا کہ بچہ کہاں ہے۔ اس زمانے میں کوئی یہ نہیں تھا جس طرح کرنٹ کا معاملہ لالٹین۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، سارا گاؤں چھان مار لیا۔ اب جب گاؤں کے باہر دیکھ رہے ہیں تو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ نوجوان بچہ پڑا ہوا ہے۔ اب 4 آدمیوں کو باقاعدہ لے کر باپ بیٹے کو اٹھا کر لائے، گھر کے اندر برآمدے میں رکھا، پانی کی چھینٹیں ماری تو فوراً ہوش آیا بچے کو۔ اب جیسے ہوش آیا تو پوچھا باپ نے کیا معاملہ ہوا تھا، بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا۔ وہ کہا کہ یہ ہوا، عشاء پڑھ کے گیا، عورت آئی بلا کے لے گئی، ایسا ہوا۔ جیسے ہی سارا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ اس آیت تک پہنچا تو کہتے ہیں اللہ کا ایسا خوف اس بندے کے اندر طاری ہوا کہ اس خوف میں اللہ پاک نے باقاعدہ اس کی روح قبض کر لی۔ فوراً نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اب باپ کو بڑا صدمہ، جوان بیٹا انتقال ہو گیا۔ رات میں 4 آدمیوں کو تجہیز و تکفین کے لیے مامور کیا، رات ہی میں اس کا کفن دفن سب کچھ ہو گیا۔ اب جب صبح کی نماز ہوئی، حضرت عمر فاروق نماز پڑھا کے بیٹھے ہیں تو باقاعدہ معائنہ کرتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا، کون آیا کون نہیں آیا۔ تو دیکھا کہ فلانے بوڑھے میاں ہمارے مقتدی تھے، وہ آج فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ بھئی ہمارے مقتدی کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المؤمنین جوان بچہ رات میں انتقال ہوا ہے، اس لیے فجر میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ کہنے لگے کہ بھائی اپنے ساتھی کے غم میں ہم شریک ہوتے ہیں، چلو گھر۔ اب جب گھر تشریف لے گئے تو باپ نے باقاعدہ ساری کارستانی سنائی، یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ تیرے بچے کا انتقال خوف خدا کی وجہ سے ہوا، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوا، تو چلو اس کے قبر پر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی خوف خدا کی وجہ سے ہوا نہیں ہوا۔ اب گئے سارے جمگٹھے کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ خبر پر گئے اور کہنے لگے کہ جوان ہم نے سنا قرآن کے اندر نبی نے بتلایا، ان کو اللہ نے بتلایا، جبرائیل نے بتلایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دے گے۔ کیا سچ ہے؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سچی ہے؟ نوجوان بتا تو صحیح۔ اب قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ امیر المؤمنین آپ سچے، آپ کا رسول سچا، جبرائیل سچا، اللہ سچے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو باقاعدہ 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ میں قبر میں لا کے مجھے ڈالا گیا، ابھی کفن بھی نہیں اتارا گیا تھا، اللہ پاک نے 2 جنتیں مجھے دے دی ہیں۔ یہ تو جنت کمانے کا موقع آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ رمضان یوں ہی استقبال نہیں کیا جاتا۔ آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، دل کی حفاظت ہو، ہاتھ پیر کی حفاظت ہو۔ مسلمان یہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانی ویدی، جو مسلمان جس کے پیر، ہاتھ پیر اور کان، اعضاء اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے استقبال رمضان باقاعدہ اپنے آپ کو پابند بنا کے رمضان کا استقبال کریں، تراویح پڑھیں۔ اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اس مضمون کے اوپر آگے بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ جو اسلام کے ارکان ہیں، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے اوپر انشاءاللہ سارے مہینے بعد چلے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کا کہنا سننا قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، کئی بھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔